ان کے علماء کو پھر بادشاہ نے لقب دیے، لباب بڑا پادری، بطریق جرنیل، متارنا لاٹ پادری، اساقفہ دوسرے درجے کا پادری، کسیس تیسرے درجے کا پادری، شماس چوتھے درجے کا پادری۔ ان کے لیے بڑے بڑے کنیسے عبادت خانے تیار ہوئے جس میں ان علماء نے رہبانیت کو رچایا۔ بادشاہوں کی خود سری اور ہوا پرستی سے ان کو کوئی سروکار نہ رہا۔ پھر اسی بادشاہ نے بلکہ خود زیادہ ہوا پرستی میں مبتلا ہو گئے، اسی بادشاہ نے اپنے نام پر قسطنطنیہ دنیا کی شہر بنیاد ڈالی، اسی بادشاہ نے بیت الحم بنایا۔ اسی گروہ کا نام ملکی اور ملکانیہ ہے، جس نے بادشاہ کی مرضی پر تحلیل و تحریم خدا بندی میں مداخلت کر کے ایک نیا دین جو محرمات و قبائح کی جڑ تھی ایجاد کیا۔ اس فرقے کے بعد یعقوبیہ جو کہ یعقوب اسقاف کا پیروکار تھے، اور نستوریہ جو نستورہ کے پیروکار ایجاد ہوئے، حتیٰ کہ 72 تک ان کے فرقے جا پہنچے۔ یہ ملکانی دین ہے، بادشاہ کا ایجاد کرتا دین ہے۔ اصل ہی سچ چلی گئی، اصل دین ہی صحیح چلا گیا، وہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے 2 دفعہ خط لکھا ہے، ایک خط بخاری میں ہے تو تسلیم کیا سچا نبی ہے، دوسرا خط تبوک میں بھیجا سچا نبی ہے، لیکن کہا مجبوری ہے، میری قوم نہیں مانتی۔ بخاری میں ترجمے کے ساتھ لکھا ہے، اس کی تفسیر پڑھ لو۔ سینے میں آ کر خبر دی لوگوں نے کہ ہرکل فوجیں جمع کر رہا ہے، چھٹیاں منسوخ ہیں، ہتھیار جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب تو اس کا مقابلہ ہے کوئی نہیں، کسرا مار کھا گیا ہے، ابھی ہمارے خلاف ہے، وہ نہ آئے ہم جائیں۔ 14-15 دن کے سفر میں آپ پہنچے تبوک پر۔ تبوک ایک پانی کی جگہ ہے، 25,000 فوج لے کر آپ وہاں گئے، وہ ڈر گیا۔ اس نے خط لکھا، آپ نے خط لکھا اسلم تسلم وَإِلَّا فَعَلَيْكَ اسْمَ الْجَرِيرِ سِجِّينَ۔ اس نے جواب میں کہا میں تو مسلمان ہوتا ہوں، قوم نہیں مانتی، جبکہ آپ نے لکھا تھا اسلام قبول کرنے بچ جائے گا، تو پھر تیری بادشاہی کا کیا خطرہ، نبی جب کہے بچ جائے گا۔ آخر نہ مانا، کچھ ہدایہ بھیجے، بغیر لڑائی کے جو کافر سے ہدایہ آئے اس کو مال فے کہتے ہیں، وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ جو نمائندہ آئے بادشاہوں کو آپ ہدیہ نہیں بھیجتے تھے، نمائندہ کو دیتے تھے۔ تو معذرت کی میں سفر میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں دیتا ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں، تو پھر وہی کپڑے ان کو دے دیے۔ کسریٰ کو دعوت اسلام اور اس کا متکبرانہ رویہ۔ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی طاقت مجوس تھی، جو کہ مشرق کے اکثر حصہ میں آباد تھے، جو کہ قیصر کے متوازی قوت تھی۔ ہندوستان، چین، افغانستان، ایران، یمن اور کچھ عراق کا حصہ، روس وغیرہ، یہ سب اسی مذہب کے لوگ تھے، جن کی قیادت فارس کا بادشاہ کسریٰ ابن ہرمز کر رہا تھا۔
خط لکھا آپ نے من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس، فارس کا لیڈر، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وادعوک بدعاء اللہ۔ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں تمہیں، انی انا رسول اللہ الی الناس کافہ، میں اللہ کا رسول ہوں سارے جہان کی طرف، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈر سناؤں جو زندہ ہے، ویحق القول علی الکافرین، کافروں پر بات ثابت ہو جائے، فإن تسلم ان تسلم تسلم، اگر اسلام قبول کر لے تو بچ جائے گا، وَإِنْ أَبَيْتَ اگر انکار کرتا فإن اسم المجوس علیک، مجوس کا گناہ تیرے اوپر پڑے گا، عوام قبول نہیں کریں گے۔ فلما قرأوا شکہ، جب پڑھ لیا اس نے تو پھر اس کو پھاڑ دیا۔ یہ کسریٰ کو دعوت تھی۔